اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا انشاءاللہ عزیز جو میرا عنوان ہوگا وہ ہوگا نیک لوگوں کی صحبت، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی دوستی۔ لیکن انشاءاللہ میں اپنے اس عنوان کو بچوں کے لیے مخصوص نہ کرتے عمومی بات رکھوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم خاص طور سے بچوں کے تعلق سے یہ بات کو دیکھیں گے کہ بچے دوست کیسے بنا، چونکہ ابھی نیک لوگوں کی صحبت کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے میں جو ہے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مختصر ٹچ کروں گا، لیکن پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ بچوں کے اعتبار سے ان کو کیسے لوگوں کی صحبت میں رکھا جائے یا کیسے وہ دوست بنائیں۔ لیکن آج کا عنوان میرا عمومی ہوگا نیک لوگوں کی صحبت، ٹھیک ہے، اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اور ایسا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے کہ انسان کو یاد رکھے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فطری طور سے، طبعی طور سے ہمیں ایسا پیدا کیا، ہم ایسے بنے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ رہتے ان کے اثرات ہم پر نظر آتے ہیں۔ یہ بالکل ایک دم طبعی بات ہے، مطلب اس کو بولتے ہیں ایک دم لاجیکل ہے، ریشنل ہے، اس کو ریزننگ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے تو اس کا اثر یہ ہے، ان کے ساتھ ہے تو اس کا اثر وہ ہے، اور یہ بالکل طبعی چیز ہے، مطلب فطری چیز ہے، ہیومن نیچر ہے کہ وہ جس صحبت میں، جس گروپ میں، جس گروہ میں، جن لوگوں کے ساتھ، جن قوموں میں رہتا ہے، ان کی صفتوں کو، ان کی خصلتوں کو، ان کی عادتوں کو، ان کی ایٹیکیٹس اینڈ مینرز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ لوگ بہت سی بار ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو چھوڑ کر گلف جاتے ہیں، خلیجی ممالک جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، نتیجتاً آپ دیکھیں گے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، ایک 10-20 سال رہنے کے بعد ان میں اور خلیجی لوگوں میں فرق محسوس نہیں ہوگا، وہی پہناوا، وہی لہجہ بات کرنے کا، وہی اسٹائل داڑھی کا اور مونچھ کا، وہی اسٹائل کپڑوں کا، خوشبو کی وہی پسند جو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، جوتا چھوڑ کر چپل میں آ جاتا ہے، کیونکہ جنرلی صوب پہ لوگ چپل پہنتے ہیں، تو ساری چیزیں دیکھیے، سردیوں کے صوب الگ ہوتے ہیں کلرفل، گرمیوں کے صوب الگ ہوتے ہیں، تو گویا وہ ماحول میں رہ کے اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ کھانے پینے میں آپ دیکھیے کھجور ہے، اس کے بعد جو ہے زیتون ہے، اس سے شروعات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا وہاں کا ماحول، کلچر، لباس، زبان، تہذیب، اخلاق، ساری چیزوں کو وہ لینا شروع کرتا ہے۔ اچھا، یہ کبھی کبھار شعوری طور سے انسان کرتا ہے، شعوری مطلب جان بوجھ کے کرتا ہے کہ مجھے ان جیسا ہونا ہے، لیکن بہت ساری بار بغیر شعوری طور سے بھی انسان ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نیچرل ہے، ماحول کا، حالات کا، سماج کا انسان اثر لیتا ہے، یہ اس کا مزاج ہے، یاد رکھیں، سمجھا؟ یہ اس کا مزاج، جیسا کہ ایک جھوٹا انسان سچوں کی مجلس میں چلا گیا، تھوڑے دن تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے بعد خود بخود وہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، وجہ سارے لوگ سچ بولتے ہیں، اس کا ایک جھوٹ بولنا پکڑا جاتا ہے، جبھی سمجھ رہے آپ، سارے لوگ سچ بولتے ہیں تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور وہیں ایک سچا انسان جھوٹوں کی مجلس میں چلا گیا، جھوٹوں کی دوستانے میں چلا گیا، جھوٹوں کی صحبت اور سنگت اختیار کر لی، جھوٹوں کی جو ہے دوستی اس نے اپنا لی، فرینڈشپ اپنا لی، اور ان کے ساتھ وہ رہنے لگا، ان کی صحبت اختیار کر لی، نتیجتاً وہ سچا انسان بھی دھیرے دھیرے پھسل پھسل کر چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے ابتدا کر لیتا ہے، چلتا ہے، یہاں تو بڑے بڑے چالو ہیں، چلتا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے، ایک دن ہم دیکھتے ہیں وہ بھی جھوٹوں جیسا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اشارہ بھی کیا قرآن کے اندر، کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ صحبت کا انسان پہ چونکہ اثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ڈائریکٹ کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے انسانیت کو کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچ بولو گے، اور جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو جھوٹ بولو گے، تو انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نتیجتاً ہمیں یہ بہت غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ میری صحبت، میرے گھر والی کی یا والیوں کی، مطلب بیوی اور گھر میں رہنے دیگر عورتوں کی صحبت، میرے بچوں کی صحبت، میرے آس پاس کے لوگ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بہت ضروری، یاد رکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک مثال بھی دی جاتی ہے، جب میں چھوٹا تھا اس مثال کو تو نہیں سمجھ پاتا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، سمجھ رہا؟ اور جن لوگوں نے مچھلی پالی ہو وہ بتا سکتے ہیں، یا فش پونڈ میں ایک گندی مچھلی آنے دیجئے، پورے فش پونڈ کو برباد کر کے رکھ دیتی، سمجھا؟ تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں، تو ایک گندی مچھلی تالاب کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو، ایک برا دوست ہوگا تو اللہ نہ کرے اس برے دوست کے اثر میں تم بھی برے ہو جاؤ گے، اور واقعی میں یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ انگلش کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے، برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، ایک جیسے پروں والے جو پرندے ہوتے ہیں، مطلب دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ رہتے ہیں،
کیونکہ ان کا مزاج، ان کی تمام چیزیں، ان کی عادات و سکنات، ان کا سفر کرنا سب ایک جیسا ہوتا ہے، ایک جیسے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو صحبت کا انسان پر یاد رکھیے فطری اثر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی، جس کو اچھے لوگوں کی کمپینین شپ، ان کی صحبت، ان کا ساتھ اختیار کریں۔ وہ ہو سکتا ہے کبھی وہ نیک لوگ آپ کے دوست ہو، یا کبھی وہ نیک لوگ آپ کے دوست نہ ہو لیکن آپ ان کے دوست ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا، ایک عالم دین ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکی کرنے والا اچھا انسان ہے، ایک دنیا کو کچھ خیر کا دینے والا ایک سائنٹسٹ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی عمر زیادہ ہے، آپ کی عمر کم ہے، تو آپ دوست تو نہیں بن سکتے ان کے، لیکن ان کی صحبت میں تو آپ رہتے ہیں نا۔ ہوتا ہے نا کہ بھائی ڈاکٹریٹ کر رہا ہے ایک بچہ، تو ان کے جو مین سر رہتے ہیں بہت ایجڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے نیچے ہاتھ میں کام کرتا ہے، ریلیشن شپ دوستانہ جیسے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا وہ یہ بول سکتا ہے وہ سر میرے دوست ہے؟ نہیں بول سکتا ہے، وہ بولتا ہے میں ان کی کمپینین شپ میں، ان کی صحبت میں رہتا ہوں۔ تو دوستی یہاں ضروری نہیں ہے، نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے، مطلب میں ان کا دوست، وہ میرے دوست ہو یا نہ ہو، وہ مجھے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، میں کوشش کروں کہ ان کے ساتھ رہنے کی، ان کے جیسی عادت و اطوار اختیار کرنے کی، ان کے ساتھ سفر کرنے کی، ان کے معاملات کو بغور دیکھنے کی، ان کے ذکر و اذکار کی مجلسوں میں رہنے کی، ان کا جو ہے تقوی اختیار کرنے کی، ان جیسی عبادتوں کرنے کی میں دیکھتے رہوں۔ تو یہ صحبت یاد رکھیں، ان کے ساتھ رہنے کی میں کوشش کروں۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، کسی کے معاملات اور کسی کے ساتھ سفر کرنے ملے تو یہ سب سے اچھی صحبت ہے، اس لیے کہ انسان یہیں پہچانا بھی جاتا ہے اور یہاں ریئل لائف دیکھنے کو ملتی ہے۔ سمجھ رہا؟ عمر بن رضی اللہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا ایک فلاں آدمی کے بارے میں، یہ کیسا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا وہ آدمی اچھا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیسی گواہی دے دیا کہ وہ آدمی اچھا ہے؟ سمجھ رہا؟ اس سے بہت صحبت اختیار کیا، کیا سوال یہ صحبت، اور اس میں ریئل پتہ چلتا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، ساتھ رہیے، اٹھیے بیٹھیے، سفر کیجئے، معاملات کیجئے، ان سے سیکھیے، ادب اور اخلاق سیکھیے، ان سے علم حاصل کیجئے۔ اور بھی اس کی طرح یہ ہو سکتا ہے کوئی دینی شخصیت ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی ایسا انسان جو دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کام کرتا ہو، آپ ان کے ساتھ رہیے، دیکھیے، اس سے انشاءاللہ عزیز بہت سارے فائدے دنیا کے اور بہت سارے انشاءاللہ عزیز اخروی فائدے ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تو ہمیں نیک صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، سچے لوگوں کی صحبت، تقوی والے لوگوں کی صحبت، اس کے علاوہ جو ایمان والوں کی صحبت، ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت سے، جھوٹے لوگوں کی صحبت سے، خراب لوگوں کی صحبت سے، اور غیبت کرنے والے لوگوں کی صحبت سے، سونے کے وقت کو جاگ کر اور جاگنے کے وقت کو سو کر گزارنے والوں کی صحبتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کیجیے، تقوی کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صحبت اختیار کرنے کا کرائٹیریا لوگوں نے بنایا۔ کیا کرائٹیریا آپ کو پتہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ مالداروں کی صحبت سب سے اچھی صحبت۔ ضروری نہیں کوئی مالدار اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسا ہو تو کیا ہی بات ہے، عبد الرحمن ابن عوف جیسا ہو رضی اللہ عنہ تو کیا ہی بات ہے، اختیار کیجیے۔ لیکن مالداروں کی صحبت اس لیے کہ غریبوں کو آپ اوچھا، نیچا، کمتر، کمزور سمجھتے ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ غریب ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں کہ میرے صحبت یا میں ان کی دوستی اختیار کروں، تو یہ بہت گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ ہمارے پاس ایک صحبت یا دوستی کا معیار کیا ہے؟ مالدار ہونا، اچھے گھر میں رہنے والا ہونا، اچھے سماج اور سوسائٹی میں رہنے والا ہونا، اچھا لباس پہننے والا ہونا۔ اب گھر کیسا نہیں پتا تو کم از کم اچھی گاڑی میں آتے ہوئے دیکھو، ارے اچھی گاڑی میں، اس کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کرائٹیریا یاد رکھیے، اس سے اوپر بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری کو معیار بنا کر میں، میرے بچے، میری گھر کی عورتیں ان کے ساتھ رہے، یہ معیار ہو۔ اب وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص غریب انسان ہے، کوئی اس میں پرواہ نہیں اس کی غربت، بلکہ اب اس کے ساتھ رہ کر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کی وہ مدد کیجیے، اس کی صحبت اختیار کیجیے۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، خرچ کیجیے اس پر، اس کی صحبت بھی اختیار کیجیے، اس کو بھی فائدہ دیجیے اپنی نعمت کا۔ دوستی یہی تو ہے کہ آپ کسی دوست پر خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو ہم لوگ دنیا کے گھٹیا معیاروں کو چھوڑ کر دینی معیار کو، جو ریلیجس جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے دوستی کا، صحبت اختیار کا، اس کو پکڑے، جس میں تقوی، دینداری کو بنیاد بنا کر ہم لوگوں سے دوستی کریں، لوگوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، ان کے مجلسوں میں جائیں، ان کے مجلسوں میں گفتگو کریں، ان سے معاملات قائم کریں، ان کے ساتھ سفر کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کی بات چیت، ان کے اخلاق، عادت اطوار کو دیکھیں، ان کا تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر ہو کے کام کریں۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے بچوں کو ہم مالداروں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہو نہ ہو۔ بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑی گاڑی جن کے پاس ہے، بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ بات؟ ہائی فائی سوسائٹی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
ہائی فائی سے اگر مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی آگے ہو، تقوی پرہیزگاری میں بھی آگے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہائی فائی ہونا اچھی بات ہے. لیکن ہائی فائی سے مراد یہ کہ دین چھوڑ چکا ہے، دنیا پرست ہے اور دنیا پرستی میں لگا، آپ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو، تو پھر میں کہوں گا یہ ہائی فائی نہیں، چھوڑ دیجئے. یہ ساتھی دنیا میں بھی حسرت، نقصان، پریشانی کی وجہ بنے گا، اور آخرت میں بھی حسرت، نقصان، پریشانی اور افسوس کی وجہ بنے گا. تو مومن گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے. مومن ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. وہ جب بھی سودا کرتا ہے منافع کا، فائدے کا سودا کرتا ہے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، اور آخرت میں یقیناً اس صحبت اور اس مجلس کی بنیاد پر اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. آپ نیک لوگوں کی